بیعت کا کیا مسئلہ ہے؟ بیعت طلب کرنا کس کا حق ہے؟ لوگوں سے بیعت لینے والوں کی حیثیت کیا ہونی چاہیے اور اس کے شرائط کیا ہیں؟ بیعت ولی امر کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہ بعض جو گروہ بن چکے ہیں یا بعض فرقے یا بعض پیر یا بعض علماء اپنی بیعت لیتے ہیں، یہ ساری بیعتیں بدعت۔ بیعت حق ہے ولی امر کا۔ ولی امر وہ ہے جس کے پاس ایک ٹکڑا ہے زمین کا، اس پر اللہ کا نظام قائم کرتا ہے۔ اخذ مالک جلد ظہرک، دو کام وہ پورے اختیار سے کرے، پوری پاور ہو اس کے پاس۔ ایک یہ کہ لوگوں کا مال وصول کر سکے، یعنی زکات لے سکے، حتیٰ کہ کوئی رسی روک لے تو اس پر قتال کر سکے۔ دوسرا یہ کہ وہ کوڑے مار سکے، یعنی اللہ کی حدیں قائم کر سکے، شرابی کو کوڑے مار سکے، زانی کو سنسار کر سکے، اور یعنی چور کا ہاتھ کاٹ سکے، اتنی اس کے پاس پاور ہو تو اس کی بیعت جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے ایسے ولی امر کی۔ باقی اس کے علاوہ کوئی شخص بیعت لیتا ہے یا کوئی تنظیم والا بیعت لیتا ہے، یا یہ جیسے صوفیاء کے طرق ہیں، یہ چشتی قادری اور سہروردی وغیرہ شاذلی رفاعی، ان کے یہاں بیعت کا نظام ہے، یہ ساری بیعتیں بدعت ہیں اور صرف بیعت ولی امر کی ہے۔ نبی اسلام کے دور میں نبی اسلام کی بیعت تھی، آپ کے بعد ابو بکر صدیق کی بیعت، عمر کی، عثمان علی رضوان اللہ مجمعین کی، یعنی خلیفہ جو ولی امر ہے، تو ولی امر ہی بیعت کا مستحق ہے۔ اور ایسا ولی امر اگر ہوگا اس کی بیعت فرض ہوگی، اگر بیعت نہ کی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جاہلیت کی موت مارا جائے گا۔ اور ایسا ولی امر اگر نہیں ہے تو پھر بیعت فرض نہیں ہے، پھر کسی کی بیعت جو ہے وہ کرنی بھی نہیں ہے۔ جی انہوں نے بیعت جہاد لی تھی، بیعت جہاد لی تھی اپنے فہم کے مطابق، بیعت جہاد۔ حالانکہ جو شروط ہیں کہ سلطہ اقتدار وہ وہاں منتفی تھی، لیکن اپنے کے اجتہاد سے انہوں نے جہاد کی بیعت لی تھی، اس سے استعمال کرتے ہوئے کہ نحن الذین بایعوا محمد الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے نبی اسلام کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک زندہ ہے۔ تو وہاں انہوں نے جہاد تو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ بیعت کی کس کی۔ نبی اسلام تھے، ولی امر تھے، تو ولی امر کی بیعت تو ہے۔ خالی ایک شخص اگر جہاد کا داعی ہے یا کوئی تنظیم جہاد کی داعی ہے تو اس کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں، بیعت صرف ولی امر کی ہے بس، اور کسی کی نہیں۔